بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ مختصر بات تو آپ سے ہوتی رہی پچھلے 2 دن، لیکن آج پوری رات جاگ کر میں نے پورا کیس مرتب کیا تاکہ وہ سارے پہلو ریکارڈ پر آ جائیں، کبھی شاید یہ کسی کام آ سکے۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، اور سوال یہ ہے کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے۔ کیا ایک ایسی حکومت تشکیل پا سکے گی جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ 10 سال کام کرے گی اور ملک کو معاشی دلدل سے اور سیاسی عدم استحکام سے نکال لے گی؟ اس پر کوئی حتمی بات تو میں عرض نہیں کر سکتا، میری رائے تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ جس چیز کی منطقی بنیاد نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن دھاندلی کے جو مختلف پہلو ہیں اور جس طرح ہرایا گیا پی ٹی آئی کو 8 فروری کو پی ٹی آئی جیت گئی، اسے زیادہ ووٹ ملے، اور 9 فروری کو زیادہ ووٹ نون لیگ کو ملے۔ پھر یہ سوال زیر بحث ہے کہ زرداری صاحب شام تک، مجھے بہت افسوس ہوا جو گفتگو ہو رہی تھی مختلف چینلز پر سن کے، زرداری صاحب بڑے کائیاں ہیں، بڑی بارگیننگ کریں گے۔ زرداری صاحب کچے دھاگے سے بندھے ہوئے لاہور پہنچے۔ کون ان میں سے مطلب شہسوار ہے؟ یہ سب اشارہ ابرو کے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے کے بھی اشارے پہ چلتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی۔ زرداری صاحب نے بہت کوشش کی، بلاول کو بھیجا، بار بار خفیہ ملاقاتیں اس نے امریکہ میں کی، لیکن انہیں بھاگ گئے نواز شریف۔ اس کی وجوہات ہیں، کچھ میں عرض کروں گا۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے لیٹ نائٹ جو مجھے ملی کہ عمران خان کو رہائی کی پیشکش کی گئی۔ یا ظاہر ہے 100% کنفرم نہیں ہو سکتی اس طرح کی اطلاع، لیکن سورس بہت اچھا ہے۔ رہائی کی پیشکش کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 2 باتیں وہ مان لیں۔ ایک تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، ایک ان کے چند آدمی جو استحکام پاکستان پارٹی میں، جہانگیر ترین کی پارٹی میں جو بلیم خان کی پارٹی ہے، اس میں شامل ہو جائیں تو اس کو گوارا کر لیں اور 6 ماہ سے 1 سال کی مہلت دے دیں۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، کوئی ڈیل وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ میں انہیں جانتا ہوں، اور آپ بھی اب تو سب انہیں جانتے ہیں۔ وہ انتظار کریں گے، وہ اس حکومت کے جو کارنامے انجام دینے کا انتظار کریں گے۔ کارنامہ ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ان کا سندھ میں 15 سال سے ان کی حکومت ہے، تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا، اور نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے تو کیا کیا، اور شہباز شریف نے سڑکیں بنانے کے سوا کیا کیا، اور شبد بازی کے سوا۔ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کل رات 3 بجے تک نشریات ہم دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ٹھیک 3 بجے کارروائی شروع ہوئی پراسرار۔ تو 140 پہ 45 پہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی برتری، اگر 140 نہیں تو 138 پہ ہوگی۔ اور اگر انہیں یعنی ایک پارٹی کے طور پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے اور اس میں شامل کر لی جائیں خصوصی نشستیں 179 اگر کی جائیں تو 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے، اور اگر 140 ہو تو بھی بہت واضح اکثریت ہو جاتی ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں انہیں حکومت بنانے کے لیے، لیکن ظاہر ہے تہیہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، اور ہمارے بھی لوگوں کا یہی تہیہ ہے کہ حکومت انہیں بنانے نہیں دی جائے گی۔ دنیا کا رد عمل کیا ہے، پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہے، اور دنیا کا رد عمل کیا ہے؟ میرا خیال ہے پرلے درجے کا کذاب یا کوئی بزدل یا کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی ہے۔ جو رزلٹ آ رہے تھے، جو 9:15 پہ 9:15 بجے سلو ہونا شروع ہوئے، اور پھر 3 بجے وہ کھیل شروع ہوا، تو ان کے ووٹ ساری پارٹیوں کے مجموعی ووٹوں سے ملا کے زیادہ تھے۔ مثلا ریحانہ ڈار جو ہیں محترمہ، عثمان ڈار کی والدہ،
وہ میں ایگزیکٹ فگر بھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے پولنگ سٹیشن پہ ان کے تھے 5,000 ووٹ اور 2,400 کے قریب کو تھے ان کے خواجہ آصف کے۔ پھر کیا ہوا وہ عرض کرتا ہوں۔ خوشاب کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے جو ریٹرننگ افسر تھے استعفیٰ دیا ہے۔ افسوس کہ وہ اتنا باریک لکھا ہوا تھا، میری نظر ظاہر ہے اتنی اچھی نہیں ہے اور مجھے بہت مشقت کرنی تھی کہ وہ نام میں ان کا نہیں درج کر سکا۔ انہوں نے استعفیٰ دیا اور اس میں لکھا کہ پچھلے 23 دن جب سے وہ الیکشن ڈیوٹی پر تھے میرے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے، اور میں یہ اپنے ضمیر پہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ خلاصہ ہے اس کا، اور فیض کی ایک نظم انہوں نے نقل کی ہے، اور اس کے پہلے 2 شعر عرض کرتا ہوں۔ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کے وطن بدر ہو ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں۔ پنجاب میں کم از کم 19 ایسے امیدوار ہیں جو بالکل واضح اکثریت سے جیتے، بہت واضح اکثریت، 30 40 50 ہزار کی اکثریت سے، اور اگلے دن واضح اکثریت سے ہرا دیے گئے۔ 4 تو ہیں شریف خاندان کے مد مقابل، نواز شریف کے، شہباز شریف کے، مریم نواز کے، حمزہ شہباز کے، اور ہیں جناب ایاز امیر، راجہ بشارت، ان کے پاس سارے وہ فارم موجود ہیں جس پہ اگر رزلٹ کمپائل کیا جائے 90 ایسے لوگ ہیں ویسے جو شکایت کرنے والے ہیں۔ اچھا، سیمابہ طاہر، مہربانو قریشی، 16,000 ووٹ مسترد کرنے پڑے انہیں ہرانے کے لیے۔ عالیہ حمزہ، کیسرا الہی، ان کے پاس بھی وہ فارم موجود ہیں جس میں وہ 80,000 ووٹوں کی اکثریت سے جیت رہی ہیں، مگر اس کی بجائے ان کے بھتیجوں کا جتا دیا گیا۔ اعجاز گڈن، میجر طاہر صادق، جن کے تمام پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا، جیسے لودھرا میں راؤ قاسم کے تمام پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا اور تمام کیمپ اکھڑوا پھینکے جناب جہانگیر ترین نے۔ پی ٹی آئی کے 3 امیدوار جو ہیں وہ انہوں نے مطلب دستبردار کرائے اور چوتھی امیدوار کو اغوا کیا۔ اس کی کچھ اور تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پختونخوا میں پی ٹی آئی کے جیتنے والے 2 گنا اور 3 گنا ووٹوں سے جیتے زیادہ تر سیٹوں پر۔ ایک سیٹ ایسی بھی ہے جس میں فگر مجھے یاد نہیں ہے، اس میں 4 گنا ووٹوں سے جیتے۔ پھر نور عالم میں سرخاب کا کون سا پر لگا ہوا تھا کہ وہ 1 لاکھ ووٹوں سے جیت گئے؟ انہیں اوبلائج کیا گیا اس لیے کہ وہ بڑے جھگڑالو آدمی ہیں، جان کو اٹک جاتے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے بغاوت کی تھی عمران خان کے خلاف، اور ظاہر ہے وہیں سے اس کھیل کا آغاز ہوا تھا۔ انیشیٹو انہوں نے لیا یا ان کی پیٹھ تھپکی کے، وہ دوسری بات ہے۔ چرچا زیادہ راجہ ریاض کا ہوا، لیکن وہ بہت اسرٹ کرنے والے آدمی ہیں، جان کو آ جاتے ہیں۔ کراچی NA 232 کے امیدوار علی احمد کے پاس فارم 45 کی نقول موجود ہیں جن کے مطابق انہیں 30,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی تھی، تیسرے نمبر پر تحریک لبیک تھی، چوتھے پر ایک آزاد امیدوار تھے۔ MQM کا امیدوار 5ویں نمبر پر تھا جس کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ نعیم الرحمان نے کہا، جماعت اسلامی کراچی کے متحرک امیر نعیم الرحمان نے کہا کہ 5 بجے کے بعد پولنگ سٹیشن MQM کے غنڈوں کے حوالے کر دیے گئے۔ سب سے زیادہ غنڈہ گردی ہوئی خالد مقبول صدیقی کے حلقے میں، اور یہ قابل فہم ہے، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ کل منصور علی خان نے، جنہیں PTI والوں کو اب تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، غصہ آپ لوگوں کو بہت آتا ہے، آپ اسے لبھابہ کہتے رہے، وہ پہلا آدمی تھا اینکر منصور علی خان جس نے چیخ کر کہا کہ PTI جیت گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کو باوقار رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ آج کچھ اور لوگوں نے بھی کہا، ذرا دبے لفظوں میں، کھل کر جرأت کے ساتھ کم لوگوں نے کہا۔ بہرحال کوئی بے اہمیت ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس کی فتح جو ہے اخبار نویسوں میں کوئی
ایسا بے اہمیت مجھے آج تو کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوں گے ہی۔ دیکھیے عوام کا جوش و خروش کا عالم کیا تھا پہلے 3 گھنٹے میں میں کہہ رہا ہوں، یہ پورا دن میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، کوئی آپ کو احسان نہیں جتلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بہت محنت کی، جو مشقت کی، جتنی چیزیں دیکھ سکتا تھے۔ 3 گھنٹے میں میاں والی میں 60% ووٹ کاسٹ ہو چکے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہر کہیں خواتین کو نکال دیا گیا، کہیں دیر سے شروع ہوا، مطلب عسکری فور کراچی میں 12:30 بجے پولنگ شروع ہوئی۔ درجنوں ایسی جگہوں کے نام میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں جہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے محلے میں خواتین کو نکال دیا گیا پولیس فاؤنڈیشن میں، اس کے ساتھ یہ میڈیا ٹاؤن واقع ہے جہاں تاخیر سے پولنگ ہوئی۔ حکم یہ تھا کہ سست روی سے ہو، 1 منٹ میں 1 ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے، لیکن 5 منٹ لگتے تھے اکثر جگہوں پہ۔ جہاں کہیں لوگوں نے دباؤ ڈالا وہاں کوئی صورتحال بہتر ہوئی۔ زبیر عمر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کیا حق ہے وکٹری سپیچ کا، اعلان فتح کا، سیٹیں تو اب بھی پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں، اور کس ڈٹائی سے کہا جاتا ہے کہ انہیں خرید لیا جائے گا، ان سے ہماری بات ہو چکی۔ اگر اسحاق ڈار جیسا کوئی شخص امریکہ میں ہوتا اور اس طرح کی بات کرتا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا کہ ملک چھوڑ کر چلا جاتا کسی گمنام کسی چھوٹے سے ملک میں۔ زرتاج گل کہتی ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا گیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ راجہ سلیمان ایڈوکیٹ مشہور جو ہیں، انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ تو خیر جا پہنچے عدالت میں اور انہیں حکم امتناعی مل گیا کہ اس کا اعلان کیا۔ جب ان سے الیکشن کمیشن کے عملے کو طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا ریٹرننگ افسر فرار ہو گیا۔ کبھی یہ آپ نے سنا تھا ریٹرننگ افسر فرار ہو گیا؟ ایک بات چیزیں دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کا لیڈر جیل میں تھا، مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے، ایک پوسٹر نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کے باوجود اگر اتنے لوگ جیتے ہیں، اگر وہ آزاد ہوتے تو کیا وہ 3/4 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ 1 کروڑ ووٹروں نے فیس بک پر عمران خان کے جو اکاؤنٹ میں جو ہے اس میں اکاؤنٹ میں انتخابی نشان تلاش کیے، کتنی بار تو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہیک کیا گیا، کیا کچھ کیا گیا، لیکن یہ محفوظ رہا۔ 1 کروڑ ووٹروں نے 90 جو سروے ہوا ہے 92% ووٹروں کو پی ٹی آئی کے جو حامی تھے انہیں اپنے امیدوار کا انتخابی نشان معلوم تھا، باقی وہ وہاں جا کے پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے پوچھا۔ جہانگیر ترین کے حلقے میں جو 3 امیدوار دستبردار کرائے گئے ان میں ایک ہیں شفیق ارائیں، ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، پھر پیر اقبال قریشی کے پوتے کو اغوا کر کے انہیں دستبردار، عفت سومرو کے بھائی کو اغوا کر کے اس پہ تشدد کیا گیا، اس کے باوجود وہ ہار گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے اس کا مطلب ان کے ووٹ کم تھے، ووٹ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے کم تھے۔ شعیب شاہین کے 50,000 کی برتری تھی، کیسرا الہی کی 80,000 کی برتری تھی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ان پہ اعتبار کم ہے، یہاں وہاں کوئی دشواری رہی ہوگی، اور علیم خان پہ اعتبار زیادہ ہے۔ مشہور مزاحیہ اداکار افتخار ٹھاکر نے ایک کلپ ڈالا ہے سوشل میڈیا پہ، 1000 سے زیادہ عورتیں، جب آپ گنے وہ چھوٹی سی تصویر میں آپ گن تو نہیں سکتے، جن کے پاس 5-5 ہزار کے چیک ہیں جو علیم خان صاحب نے انہیں دیے۔ اور ایک خاتون کا انٹرویو ہے، میں کوشش کروں گا کچھ کلپ شامل ہو سکیں، دیر بہت ہو گئی ہے، کہ جو کہہ رہی ہے علیم خان کا اللہ بھلا کرے اس نے مجھے 5,000 روپے دیا۔ اب آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے، ایک تو سرکاری سرپرستی
اور دوسرے وہ کہیں گے یہ تو علیم خان فاؤنڈیشن ہے، تو غریبوں کی مدد کرتے بھی ہے، مطلب وہ تو ہزارہ سینکڑوں مثالیں تو اس کی پیش کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو مسلسل احتجاج کرتے رہے کہ ایک پارٹی کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور صوبائی اور نگران صوبائی اور مرکزی حکومتیں شریف خاندان کے اشارہ ابرو پہ حرکت میں آتی ہیں۔ الیکشن کے بعد انہوں نے دھاندلی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ ایک حدیث میں ایسے آدمی کو گونگا شیطان کہا گیا ہے، میں نے نہیں کہا بھائی، اللہ کے رسول نے کہا۔ زرداری چاہتے تھے بلاول کو، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا، اور کئی خفیہ ملاقاتیں انہوں نے کی۔ نواز شریف کیوں زیادہ قابل قبول ٹھہرے؟ قطر، سعودی عرب، امارات، اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اس علاقے میں مارکا چین سے درپیش ہے، بالادستی انڈیا کی قبول کرنی ہے۔ زرداری صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، نواز شریف صاحب ان سے زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ فوراً ہی تجارت کھولنی ہے اور اس کی بالاتری تسلیم کرنی ہے، اور انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو اس پہ خاموش رہنا ہے۔ فارن آفس کے کتنے افسر، سبکدوش افسر بتا چکے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی، کلبھوشن یادیو اور دوسری چیزیں۔ ساری شام یہ بحث ہوتی رہی کہ زرداری صاحب بڑے ہارڈ بن گئے ہیں اور بڑے کائی ہیں اور بڑے چالاک ہیں اور بڑے منجھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جانا تو چاہیے تھا شہباز شریف کو، ان کے پاس وزارت عظمیٰ تو انہیں ملے گی، ان کے بھائی کو ملے گی، یا بھائی اگر چاہیں گے تو خود نہیں دشواری محسوس کریں گے تو ان کے حوالے کریں گے، میرا خیال ہے خود ہی بنیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ زرداری صاحب لاہور پہنچے، خود ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کب سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مخلوط حکومت بنائیں گے۔ اسی بنیاد پہ سادہ سی 2+2 4 کے بات تھی کہ پی ٹی آئی کو اگر 60% ووٹ مل گئے، جس کا کافی امکان تھا، تو یہ دونوں مل کر حکومت بنائیں گے، صدارت لے لیں گے، بلاول کے لیے وزارت خارجہ لے لیں گے، وہ جہاز لیے پھریں گے، اس غریب قوم کا پیسہ ہم غلاموں کا رعایا کا لٹائیں گے۔ اور یہ عجیب بات ہے، 10 سال کے لیے حکومت ہوگی، 10 سال کے لیے، سبحان اللہ کمال ہے، کیا خدائی کا دعویٰ ہے۔ شام کو نکلے گھر سے زرداری صاحب اس محل سے جو ملک ریاض انہوں نے بنا کے دیا ہے، جو بم پروف ہے، جو پتہ نہیں کو 200 کنال پہ کہتے ہیں پھیلا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب نکلے۔ کس نے حکم دیا تھا اور کہاں انہوں نے ملاقات کی اور کیا طے ہوا؟ 1-2 دن میں واضح ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف کہتے میں اسے لاہور اور لاڑکانہ اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹے گا، پھر کہا میں نے معافی مانگ لی۔ 4806 ووٹ تھے پہلے پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ آیا تھا کل، اور خواجہ اعظم کے تھے 2503، یعنی 40% زیادہ تھے۔ 328 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج تک محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ جیت رہی تھیں، اور یہ بالکل واضح تھا، ہر سروے میں بھی یہی تھا۔ آخری 5 پولنگ اسٹیشنوں میں 59,000 کی برتری ہو گئی خواجہ اصف کی۔ نواز شریف کے حلقہ انتخاب میں کل 2,29,623 ووٹ ہیں، 2,29,623 ووٹ ڈالے گئے، اور جب فارم 47 پر کیا گیا جس میں بتایا جاتا ہے کون جیتا اور کون ہارا، تو اس میں ووٹ ہیں 2,94,000، ڈالے گئے ووٹوں سے 400 ووٹ زیادہ۔ کئی حلقوں میں یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا یہ کیا جائے گا کہ کسی اور فارم کا نام لے کر پہلے ہی فارم 45 پر دستخط کرا لیے گئے جس میں نتیجہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ کوئی بہت غور کرنے والے نہیں ہوتے۔ ووٹنگ ختم ہونے سے پہلے نہیں، پولنگ سے بھی پہلے۔
حمزہ شہباز کی کامیابی کے لیے 5324 ووٹ مسترد کرنے پڑے. یوسف رضا گیلانی 300 ووٹوں سے جیتے اور کئی ہزار ووٹ مسترد کیے گئے. مہربانو قریشی کو ہرانے کے لیے 16,000 ووٹ مسترد کیے گئے. ملک بھر میں لاکھوں ووٹوں کی پرچیاں جو ہیں وہ ضائع کر دی گئیں، ان پر دوہری مہریں لگا دی گئیں. ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے. علیم خان کے حلقے میں علی اعجاز بھٹر کہتے ہیں ان کے حریف کا الزام ہے کہ ریٹرننگ افسر ملک شاہد کو اغوا کر لیا گیا، اور وہ بینک کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں جو افتخار ٹھاکر صاحب نے. ابتدائی نتائج میں آج ہم نے غور کیا کہ یہ الیکشن دیکھتے ہیں کب سے، کتنے الیکشن رات کو جا کے دیکھے ہیں. 5-6 ہزار کی اگر لیڈ ہو جائے تو خال ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کور کر سکے دوسرا امیدوار. یہاں 50 ہزار کی لیڈ ختم ہو گئی. خواجہ اعظم کا کیس آپ کو بتا دیا ہے. نواز شریف 45,000 ووٹوں سے ہار رہے تھے. رات گئے اخبار نویسوں کو ریٹرننگ افسروں سے کہ دفتر و دفاتر سے نکال دیا گیا. کئی جگہ تو امیدواروں کو نکال دیا گیا، ان کے وکلا کو بھی نکال دیا گیا. اگر چوری مطلوب نہیں تھی تو تنہائی کیوں درکار تھی، اغوا کیوں درکار تھا؟ دانیال عزیز نے کون سا بڑا جرم کیا تھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا؟ دیکھیے، وہ اپنے مندوخیل صاحب بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے، اب ٹھوکریں ماری انہیں، عملے کو برا بھلا کہا. سپاہی صحابہ گروپ جو ہوتی تھی کبھی تنظیم، اب لدھیانوی گروپ وہ کہلاتا ہے، انہوں نے جنگ میں بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے. کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ دانیال عزیز نے اتنا بڑا جرم کون سا کیا تھا؟ یہ احکامات کون دے رہا تھا؟ یہ شریف خاندان دے رہا تھا. اب یہ دیکھ لیجئے کچھ اور چیزوں سے پہلے کہ دنیا کا تاثر کیا ہے. یورپی یونین کہتی ہے کئی ماہ کی تاخیر سے ہونے والے الیکشن جس میں کئی رہنما حصہ نہ لے سکے، لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں تھی، گرفتاریوں پر اظہار افسوس کیا. امریکی ترجمان نے وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا انتخابی عمل میں مداخلت اور دھوکہ دہی کے واقعات کی چھان بین ہونی چاہیے. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا الیکشن کی شفافیت کے بارے میں سنگین خدشات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. سنگین خدشات کو. افسوس کہ تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. دباؤ کے لیے انتخابی نشان روکنے کا طریقہ اپنایا گیا جو بظاہر قانونی ہے. پولنگ کے دن انٹرنیٹ کی بندش، نتائج کی رپورٹنگ میں تاخیر. میں نے آپ سے عرض کیا تحریک انصاف کے 90 امیدواروں نے فارم 47 یعنی نتائج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے ووٹ اگر گنے جاتے ہیں تو 179 ہمارے امیدوار ہوتے. یہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. راجہ پرویز اشرف ہار گئے تھے، دوبارہ گنتی ہوئی اور معجزانہ طور پر جیت گئے. ڈی پی او بہاول نگر پہ الزام ہے کہ وہ سارا انتخابی مواد لے کے فرار ہو گئے. بعد میں کیا ہوا اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی، ہو جائے گی ایک آدھ دن میں. راولپنڈی کینٹ میں NA-55 میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر 1,72,000 ووٹ کاسٹ ہوئے. NA-55 راولپنڈی کینٹ. اس کے نیچے، اسی حلقے کے نیچے صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹوں پر ووٹ کاسٹ ہوئے. اسے ایک میرا خیال ہے، یہ لکھنے میں مجھے خیال نہیں رہا کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، 61,000 زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے. یہ 61,000 زیادہ ووٹ کہاں سے آ گئے؟ وہی حلقہ ہے، اسی کے تحت 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے، اب وہ ہم آخری سوال پہ آتے ہیں، کہ وہ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ارکان جو وفادار ہوں گے، کتنے ہوں گے، جن کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمات پہلے سے درج کیے جا چکے ہیں،
کوئی ویڈیوز بنائی گئی ہوں گی، کوئی بلیک میلنگ کے اور طریقے ہوں گے، کوئی بیٹے گرفتار ہو سکتے ہیں، بھائی پکڑے جا سکتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر سب کے سب شامل ہو جائیں یا 80-90% شامل ہو جائیں تو ملک کی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی۔ اس لیے کہ خصوصی نشستوں پر وہ مطلب اس میں حصہ لے سکیں۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہر ہے یہی ایک راستہ ہے۔ سینٹرل ایشیا میں ڈیزرٹ ہیں بہت سارے، اب مجھے یاد نہیں کون سا صحرا تھا، اس میں امیر تیمور کو ایک قبائلی سردار نے گرفتار کر لیا، اور اس کا برادر نسبتی حسین اس کے ساتھ تھا۔ وہ پڑا رہا وہاں بھوکا پیاسا، تو ایک دن اس نے حسین سے کہا کہ حسین، جب میں وہ اپنی سلطنت تعمیر کروں گا جس کا میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس علاقے کا گورنر تو میں بناؤں گا۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، جان بچ جائے بڑی بات ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنی بے کراں صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ صحرا میں گمنامی کی موت مر جاؤں؟ جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں وہ انتظار کریں گے، اور جتنی تھوڑی بہت فہم مجھے سیاست کا ہے، اور جتنا میں نواز شریف اور زرداری صاحب کو اور ان منصوبہ بندی کرنے والوں کو اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ کو جانتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پنجابی میں ککھ نہیں کر سکتے۔ یہ نہ معیشت کو سدھار سکتے ہیں، نہ استحکام آ سکتا ہے عمران خان کی رہائی کے، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ابھی ہے نا صورتحال، یہ جوں یہ حکومت بنے گی اور ناکامی کے راستے پر چلے گی، جس کا غالب ہم کا کامیاب ہو جائے تو ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ تو بالکل ایک دوسری بات ہے نا۔ عمران خان کو جیل میں رکھنا مشکل ہوگا، ایک دن اس سے بات کرنی پڑے گی۔ نتائج بدلے جا سکتے ہیں، حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔